السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ایک بہت اہم مقدمہ تھا جس کی سماعت ہوئی۔ ویسے تو ہر مقدمہ سپریم کورٹ میں اہم ہی ہوتا ہے جو پہنچتا ہے، لیکن اس کی جو امپلیکیشن ہیں، اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز اور اس کی لیگل امپلیکیشنز جو ہیں اس حوالے سے، کیونکہ وہ معیشت سے متعلق بھی ہے، اور وہ ہے شوگر کمیشن کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شوگر کمیشن ایک بنایا گیا تھا 20 مارچ کو وزیر اعظم نے، جب یہ چینی کی قیمتیں بڑھی تھیں، سبسڈی کا معاملہ تھا، تو اس پہ ایک کمیشن بنایا گیا تھا، اور اس کمیشن نے پھر اپنی تحقیقات کی۔ پہلے اس میں ISI کے جو ہیں 17 مارچ کو شامل کیے گئے، پھر اس کے بعد باقی بھی امینڈ ہوتے رہے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہوئی تھی، شوگر کمیشن کی رپورٹ آئی وہ بھی چیلنج ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، اور پھر سندھ ہائی کورٹ میں بھی۔ پھر اس پہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، اور پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تھا، پہلے اسٹے دے دیا تھا، اسٹے کے بعد جو ہے وہ پھر سپریم کورٹ کا جب یہ معاملہ ہو گیا تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس کے اوپر ججمنٹ دی، اور سندھ ہائی کورٹ نے بھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جو کمیشن کی رپورٹ ہے وہ ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے، اور یہ اس کی بنیاد پر کسی کو کنوکٹ نہیں کیا گیا ہے، تو لہٰذا انہوں نے اس رپورٹ کو ویلڈ قرار دے دیا۔ جبکہ سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس کے آغا جو ہیں، ان کے بینچ نے اس رپورٹ کو قلعدم کر دیا، اور انہوں نے کہا یہ پریجوڈس کاز ہوا ہے، سنا نہیں گیا ہے، مختلف گراؤنڈز کے اوپر۔ تو وفاقی حکومت نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف تو اپیل کی، اور وہ اپیل آج سماعت میں لگی تھی، اور اس اپیل میں اب فیڈریشن کی اپیل سماعت کے لیے عدالت نے منظور کر لی، اور سندھ ہائی کورٹ کا وہ حکم جس میں شوگر کمیشن کو قلعدم قرار دیا تھا، اور مختلف اداروں کو، نیب، FIR کو ڈائریکشن دی تھی کہ وہ اپنے قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کریں۔ یہ ایک بڑا اہم ڈیولپمنٹ ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کلبھوشن جادو جو ہے ان کا کیس بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگنا ہے۔ اور تیسری جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے کہ انڈر ٹرائل پریزنرز کے کو رہا کرنے کے حوالے سے، کووڈ سچویشن کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا 5 ماہ پہلے حکم آیا تھا، ججمنٹ آئی تھی، اس پر عمل درآمد کی منظوری دے دی ہے۔ اگر میں اس ٹویٹ کو پڑھوں تو وہ اس میں جو پوائنٹ ہے یہ کہ علی ظفر اور اٹارنی جنرل سے مشاورت کے بعد جو پٹیشن ہے 299/2020 اس پر جو ججمنٹ ہے اس پر وزیر اعظم نے عمل درآمد کی منظوری دی۔ یہ بھی ایک اور قصہ ہے، تو اس پر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب ناصر اقبال صاحب، ڈان TV، ڈان اخبار سے ہمیشہ مائنڈ کر جاتے ہیں، اور حسنات ملک ایکسپریس ٹریبیون سے۔ تو ناصر صاحب ذرا ہمیں بتائیں گے کہ آج کی عدالتی کارروائی کیا رہی، کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو تھا اس نے اٹارنی جنرل کے کیا آرگومنٹس تھے اور کورٹ نے کیا آرڈر دیا؟ قیوم صاحب، چونکہ آپ نے پیزے کا آرڈر دے دیا ہے تو اب میں بتانے لگا ہوں۔ اس سے پہلے میرا پورا آئیڈیا تھا کہ جب تک پیزا نہیں آئے گا میں بولوں گا نہیں۔ اچھا، نہیں ہم دیکھیں پیزا جو ہے نا وہ بڑا ہی ہے، میں آج لیکن میں تو عمومی طور پہ اعتراض ہی کرتا ہوں۔ تو پیزا اب آپ کی فرمائش تھی کہ نہیں پیزا ضرور کھانا ہے بھائی، آج کل پیزا ہاٹ آپ ہمیں زبردستی یہاں لے کے آئے ہیں پیزا۔ ریزن یہ ہے کہ میں کہیں اور جانا چاہتا پر وہ وہاں پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے، تو میں نے کہا کہ پیزا ہٹ ہی چلتے ہیں کیونکہ یہ مشہور ہے، اور سیکنڈلی کہ آج کل یہ ہاٹ کیک ہے تو پیزا ضرور کھانا چاہیے، صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے۔ تو دوسرا آپ نے جو سوال کیا، ہاٹ پوٹیٹو نہ بن جائے۔ پوٹیٹو ہم نے منگوا لیے، پوٹیٹو آپ نے ہاٹ پوٹیٹو منگوا لیا؟ اسکن پوٹیٹو منگوائے۔ اچھا اسکن اچھا، تو آپ نے جو سوال کیا، ایک تو آپ نے بتا دیا کہ سپریم کورٹ نے آج سسپینڈ کر دی۔ یہ اگست 17 کا آرڈر تھا سندھ ہائی کورٹ کا، جسے کے آغا صاحب نے، جسٹس کے آغا صاحب نے آتھر کیا تھا۔ اس میں انہوں نے ٹیکنیکل گراؤنڈز کی وجہ سے کوش کر دیا تھا نوٹیفیکیشن آف فارمیشن آف کمیشن ایز ویل ایز جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جو آئی ہے کمیشن کی، اس کی۔ تو فیڈرل گورنمنٹ نے اس پہ پھر ایک اپیل سپریم کورٹ میں فائل کی تھی، جو اٹارنی جنرل خالد صاحب، جی آپ کا پیزا بھی آ گیا، بہترین، زبردست، تھینک یو یار۔ تو کافی گرم ہے۔ اچھا یہ لیں،
لے ناصر صاحب اپنا پیزا. جی ہم کھائیں گے. ہاں اچھا ہم سبھی مل کے کھائیں گے. ہاں تو پیزا تو ہم مل کے کھا سکتے ہیں. اچھا اس میں اچھا اس میں بیسیکلی یہ تھا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کوشمنٹ ہوئی ہے اور ان کا اعتراض یہ ہے کہ جو فارمیشن آف کمیشن ہے وہ گیزٹ میں نوٹیفائی نہیں ہوا تھا, کیونکہ 2 دفعہ اپروول ہوئی ہے کیبنٹ کی. ایک تو پہلی ہوئی تھی 16 مارچ کو, اس کے بعد میں دوبارہ ایک ہوئی تھی جس میں آئی سی آئی کے کچھ ریپرزینٹیو شامل کیے گئے تھے. کیونکہ واجد زیاد صاحب جو ہیڈ کر رہے ہیں کمیشن کو, اس نے کہا تھا کہ وی نیڈ مور پاورز. تو اگر آئی ایس آئی کے ریپرزینٹیو ہوں گے تو ہم مطلب ہمارے پاس انفارمیشن آئے گی. اینی ہاؤ تو وہ سیکنڈ جو نوٹیفیکیشن ہے ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک تو کیبنٹ اپروول نہیں ہوا, وہ گیزٹ نہیں ہوا. لیکن اٹارنی جنرل کا یہ کہنا تھا کہ پہلی بات ہے کہ گیزٹ ہوا ہے. سیکنڈلی انہوں نے مصطفیٰ امپیکٹس کا جو 2016 کی ججمنٹ ہے وہ جو فارمر چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے آتھر کی تھی اور وہ کافی اس کی مشہوریت ہوئی تھی, اس کو سائٹ کیا اور اس میں یہ لکھا تھا کہ اگر پبلک سروس کی جو پبلک سروس ڈیوٹیز ہیں اس کی امپلیمنٹیشن میں رولز آف بزنس میں کوئی ایرر ہو جائے, انہوں نے انوسینٹ مسٹیک کی بات کی. ہاں اس نے کہا تھا کوئی ایرر ہو جائے, رول آف بزنس کی امپلیمنٹیشن ہوتی, لیکن پبلک کیونکہ یہ پبلک ڈیوٹی ہے نا, تو پھر یہ ایرر سپریم کورٹ کنڈون کر سکتی ہے. اور وہ کنڈون سے مراد ہے کہ کہہ سکتی ہے صرف نظر کر سکتی ہے. تو اس لیے کہ آپ اس کو صرف نظر کریں, یہ جو چھوٹی موٹی مسٹیکس ہیں اس پہ نہ جائے. کیونکہ ایک مسٹیک یہ بھی تھی کہ کیبنٹ ڈویژن نے یہ سمری اپروو فلوٹ نہیں کی تھی, رادر انٹیریئر منسٹری نے کی تھی. تو ان کا یہ کہنا تھا کیونکہ یہ جو چیزیں اس سے فرق نہیں پڑتا, مین یہ ہے کہ لوگوں کو جو ان کا یہ کہنا تھا کابینہ نے منظوری دے دی. کابینہ نے منظوری. سیکنڈلی لوگوں کو جو کارٹل بن گیا تھا, ان کا یہ کہنا تھا اٹارنی جنرل کا کہ جو شوگر ملز ایسوسیشن ہے وہ ایک طرح کا کارٹل بن چکا ہے اور یہ لوگوں کو فلیس کرتا ہے. اور ان کا کہنا تھا کہ یہ اپنی مرضی سے پرائس ڈٹرمن کرتے ہیں. اٹارنی جنرل تو کافی کھلنے بھی لگے تھے اور کہنے لگے کہ شوگر ملز نے ڈبل بکس بنا رکھی ہیں اور میں تو کیا بتاؤں آپ کو, ابھی کہیں کیس انڈر رائٹنگ کرتے ہیں اور اپنے لیے کچھ ہوتی ہے جو وہ ٹیکس ریٹرنز وغیرہ یا ٹیکس فائل کرتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. اور انہوں نے کہا تھا یہ نہ صرف یہ کہ کنزیومر کو فلیس کرتے ہیں, اوور پرائسنگ کرتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچاتے ہیں کیونکہ ان کو مارکیٹ میں مہنگی چینی ملتی ہے, بلکہ جو گروور ہیں ان کو بھی نقصان ہوتا ہے کہ اسے یہ سستا خریدتے ہیں, یعنی گروور سے یہ سستا خریدتے ہیں اور بیچتے یہ مہنگا ہے. تو اس طرح یہ منٹ کرتے ہیں اربوں روپے. تو کہتے ہیں اس لیے یہ بہت ضروری اسینشیل ہو گیا تھا کہ شوگر کمیشن. اچھا ناصر صاحب یہ بتائیں کہ اٹارنی جنرل کو کوئی ڈیفیکلٹی پیش آئی یا عدالت کی طرف سے بس نہیں دیکھیں بات سنیں, اس میں آپ عموماً لیو گرانٹ کرنے کے بڑے سوالات ہوتے ہیں, یہ کوئی بینچ کی طرف سے کوئی ہوا کہ بھی اپنی جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے 2-3 دفعہ پوچھا تھا کہ جو شوگر کمیشن کی جو رپورٹ ہے یہ فیکٹ فائنڈنگ ہے, یہ کسی کو کسی شوگر مل کے آنر یا شوگر ملز کو پریجوڈس کاز نہیں کرتی ہے, ان اے سینس کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ اب چلی جائے گی, بلکہ اس کو کابینٹ نے کمپلیٹ کر دیا, وہ اب چلی جائے گی. یہ تقریباً وہی تھی گراؤنڈ کے جو اٹارنی جنرل نے لی تھی. ایگزیکٹلی یہ جسٹس اعجاز الاحسن نے سوال کیا تھا. اور اس میں یہ ہے کہ جو کنسرن جو ایجنسیز ہیں نا, جیسے ایف آئی اے ہوگی, ایس سی سی پی ہوگی, نیب ہوگی یا اینٹی منی لانڈرنگ کے جو ادارے ہیں, وہ اب اپنی انکوائری کریں گے اس بیسس پہ جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ آئی ہے نا, اور اگر انہوں نے دیکھا کہ کوئی گلٹی بنتا ہے کوئی شوگر مل, تو پھر اس کے خلاف باقاعدہ کارروائی شروع ہوگی. تو اور دوسرا انہوں کا مطلب ججز نے کچھ زیادہ سوال آج زیادہ سوال نہیں کیا. یہ میرے خیال میں ہارڈلی 15 سے 20 منٹ کی ہیئرنگ تھی. جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے 2 آبزرویشنز تھی, چیف جسٹس صاحب نے بھی زیادہ آبزرویشنز نہیں دی آج. اور جو تقریباً جو اٹارنی جنرل کے آرگومنٹس تھے آرڈر بھی تقریباً وہی ہے, کیونکہ انہوں نے سارے ریپروڈیوس کیے اور سسپینشن ہو گئی ہے. تو بہرحال اب نوٹس ہو گیا 1 مہینے. اسناد صاحب یہ ناصر صاحب بتا رہے تھے کہ جناب یہ شوگر کمیشن اور یہ کیونکہ شوگر کین گروور کو کم ملتا ہے, شوگر مل مالکان جو ہیں وہ پیسہ منافع کماتے ہیں, اس کے اندر سبسڈی کا بھی تو ذکر ہے نا. تو سبسڈی تو حکومتوں نے دی تھی, تو اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی. دیکھیں کیا میں تو یہ کہوں گا کہ شوگر کمیشن سیدھی بات ہے, یہ اکاؤنٹیبلٹی
جو ہے نا اس میں صرف اور صرف پولیٹیکل ایم تھے, پولیٹیکل مقاصد تھے سیاسی. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ شوگر دیکھیے سر ایک تین صاحب نے کو چینی مہنگی کر دی, چینی غائب ہو گئی, تو اب کتنے پہ پہنچ گئی ہے؟ 120 روپے پہ ہو گئی. جب یہ شروع ہوا تھا وہاں کے اس وقت کتنی تھی؟ 70 روپے 75 روپے تھی. ہاں تو دیکھیں پھر ناکامی کس کی ہے؟ گورنمنٹ کی ہے نا. بیسیکلی اس میں کوئی شک نہیں وہ مافیا ہیں یا جو بھی, وہ ساری 2 نمبریاں کرتے ہوں گے سارا. لیکن میرا خیال ہے کہ جو انٹینشن تھی گورنمنٹ کی, وہ جو انٹینشن تھی وہ سیدھی بات ہے, سیاست تھا اس میں انوالو تھی. جہانگیر ترین صاحب سے ناراض تھے عمران خان صاحب, کوئی سیاسی معاملات, ان کو رپورٹ مل رہی تھی کہ یار یہ کہیں اپنے گروپ بنا رہے ہیں. پھر وہ جب لوگوں کے ساتھ آف دا ریکارڈ ملتے تھے تو کئی دفعہ وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے کہ جی یہ طرح پرائم منسٹر کے حوالے سے. تو پرائم منسٹر آپ کو پتہ ہے یہ جو اقتدار یہ جو ہوتا ہے, یہ تخت کی محلات کی سازشیں جو ہوتی ہیں, ان میں ایک تو جو جہانگیر ترین صاحب کے قریبی لوگ ہیں, یہ ناصر صاحب بھی اس کی, وہ کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین صرف 1 ہفتہ عمران خان سے دور رہے, 1 ہفتہ, صرف 1 ہفتہ. اور 1 ہفتہ جو ہے جو ان کے مخالف لابی تھی, جس میں وہ اسپیشل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر ان کے بقول ہے, اعظم خان ہے یا ان کے ساتھ جو اور لوگ بھی ہیں, ایون وہ شہزاد اکبر کو بھی اسی کیٹیگری میں لے کے جاتے ہیں, اس کے علاوہ اور لوگوں کو بھی. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو لوگ ہیں وہ پرائم منسٹر کے قریب ہو گئے اور میرے خلاف جو بھی بنایا گیا, کیونکہ 80 سے زیادہ شوگر ملے ہیں. یہاں جو معاملات ہوئی ہیں وہ صرف 9 ملوں کے, اور 1 3 سے 4 شکار ہیں. چودھریوں کو بھی ملے ہیں, زرداری کی بھی, زرداری صاحب کی بھی, جو امنی گروپ کی بھی ملے ہیں, پھر شریف فیملی کی بھی ہیں, ترین صاحب کی بھی ہے. تو 1 تیر سے عمران خان صاحب کے 4 شکار, ٹھیک ہے. پھر جو یہ جو irregularities پوائنٹ ہو گئی ہیں, کوئی شک نہیں ہے irregularities, لیکن پنجاب نے جو سبسڈی دی ہے وہ کچھ بھی نہیں, وہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا. اب وہاں عمران خان صاحب نے ابھی ریسنٹلی انٹرویو میں کہا کہ جی وہ جو شوگر کی جو لوگ مافیا تھا انہوں نے اتنا پریشرائز کیا کہ ہمیں دینی پڑی. تو بھائی اتنے آپ کمزور تھے کہ ان کی پریشر میں آ کے آپ نے کر دیا اور معاملات, اور پھر اب جو ہے وہ آگے. اصل مقصد یہ ہے سیاست ہے, اور بیہائنڈ دا سین اب ان کے معاملات اب ترین صاحب کے معاملات چل رہے ہیں. یہ جس دن ترین صاحب کے معاملات عمران خان سے ہو جائیں گے, یہ شوگر کمیشن یہ کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ویسے بڑی عجیب سی ہے. اگر ہم پاکستان کی پالیٹکس دیکھیں تو آپ کو یاد ہے کہ جو وہ شیخ خاندان کی ایک وہاں پہ رینیار خان میں مل شفٹ کی تھی, شوگر مل, اس کے خلاف جہانگیر ترین صاحب آئے ہوئے تھے. وہ بڑا ریلیشن کا اور وہ بڑا وہ چلا تھا, پھر ہائی کورٹ کی طرف سے بھی آیا. تو یہ اب خان صاحب نے وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے, ہاں نہیں وہ اس میں یہی ہے نا کہ انفارچونیٹ اب اس میں خسرو صاحب نہیں ہے, وہ جو ان کو نہیں رول ہے, ان کو وہ بھی تو ترین صاحب کے ساتھ. سیدھی بات ہے عمران خان صاحب اور ترین صاحب کے معاملات ٹھیک نہیں تھے, اب ٹھیک ہو رہے ہیں, بیہائنڈ دا سین معاملات چل رہے ہیں. جس دن وہ ڈیل ہو جائے گی یہ کمیشن بھی ختم ہو جائے گا, رپورٹ بھی مجھے قریبی جو ان کے لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں. ہم نے پوچھا کہ آپ نے پٹیشن کیوں نہیں کی سندھ ہائی کورٹ یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف, تو وہ ایک تو کہتے ہیں جی کہ ہمیں سپریم کورٹ پہ سیدھی بات ہے, ہمیں پتہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے. وہ سیدھی بات ہے, وہ اس بینچ پہ بھی بار بار اعتراض آ رہا ہے, شدید قسم کا اعتراض آ رہا ہے, اور ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی یہ وہ ان کو بھی, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں یہاں کچھ نہیں ملنا, ہمیں ریلیف نہیں ملنا, اور وہ ریلیف اور اس ریلیف کے لیے وہ کچھ اور قیوم صاحب وہ اور کچھ معاملات کچھ اور کندھے استعمال کریں گے, جس سے ان کے معاملات جو ہیں وہ ایگزیکٹو کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ کمیشن یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. حسنات صاحب کے جو ذرائع ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا پولیٹیکل اصل میں گرگ دھندا ہے اور اس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. اب یہ دیکھیں نا, یہ اچھا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جن کے خلاف اقدام کیا جا رہا ہے, چینی مہنگی ہونے سے فائدہ کس کو جا رہا ہے؟ چینی امپورٹ ہوگی تو پھر کس کو فائدہ ہوگا؟ سبسڈی دی جائے گی تو کس کو فائدہ ہوگا؟ فیلئر کس کا ہے؟ لیکن کہیں سر یہ جو شوگر ملز کی پالیٹکس ہے یہ ہے ہی پالیٹکس. اس میں آپ دیکھیں نا کتنی انفارچونیٹ بات ہے کہ بہت ساری شوگر ملز ان جگہوں پہ لگ گئی ہیں جو کہ کاٹن بیلٹ ہے. آپ کی کاٹن کی پروڈکشن کم ہو گئی ہے اور شوگر ملز ایکسپینڈ کر رہی ہیں. ہاں اچھا امپورٹ کرنی تھی آپ نے شوگر کو امپورٹ کرنا تھا تاکہ یہاں جو پرائس ہے وہ نیچے گرے. آپ نے ابھی تک امپورٹ جو ہے وہ ابھی ٹائم پہنچی نہیں ہے یا ابھی پہنچی ہوگی, تو اس وجہ سے مطلب اب دیکھیں یہ چیزیں یہ فیلئر ہے ایڈمنسٹریشن کا,
اور پاپولر یعنی دیکھا جائے کہ اپنے لوگوں کو بھی میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. باقی عدالتوں نے پورا سپورٹ, سیدھی بات ہے کہ مطلب وہ انہوں نے جتنا مطلب. لیکن ایک اور بات بھی ہے, جب میری بات ہو رہی تھی کچھ لائر سے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ جو ہے وہ اتنی خطرناک نہیں ہے, سندھ ہائی کورٹ کی شوگر مل مالکان کے حوالے سے زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ انہوں نے تو ڈائریکشن دے دیے ان کو, نیب کو, ایف بی آر کو, ایف آئی اے کو, کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو. اس کا مطلب ہے کہ فائدہ تو پھر ان کو ہی ہو گیا. انصار عباسی صاحب کی اسٹوری تھی کہ ترین صاحب کے سارے انہوں نے 30 کے 12 کے 13 جو مختلف انٹیٹیز ہیں, کمپنیز ہیں, ان کا ریکارڈ منگوا لیا. اس کے علاوہ ان کے جو قریبی لوگ ہیں ان کو سمن کرنا شروع کر دیا. تو یہ معاملہ تو شروع ہو گیا. لیکن بات یہ ہے کہ یہی ترین صاحب نے کہ مجھے آرکیٹیکٹ بہت ہے, سیدھی بات ہے, عمران خان صاحب کو لے گیا ہے, فنانس سارا انہوں نے کیا, وکیلوں کو فیسیں انہوں نے دی, اسکندر بشیر صاحب کو کون لائے, نعیم بخاری صاحب کو کون لائے, سارے ترین صاحب مر. اور ترین صاحب سے اب جب بات کی جائے کہ ہن دسو تو وہ پھر مسکرا. اب یہ ترین صاحب تو یہاں تک کہتے تھے نہیں تو وہ بینک دیکھیے بینک تھے وہ سیدھے کون لائے. ہم دیکھیں وہ جو کیا نام ہے, وہ جو ابھی ایف پی آر کے چیئرمین تھے, کیا نام ہے ان کا, شبر زیدی صاحب. ہاں وہ سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوتے تھے اس میں بینچ میں, اور جس طریقے سے نہیں بیٹھے ہوتے تھے, سوری کورٹ روم میں بیٹھے ہوتے تھے, کورٹ روم میں بیٹھے ہوتے تھے. جو بھی سوال ثاقب نثار صاحب کرتے تھے کہ یہ چیز کمی ہو گئی ہے, اتنی دیر رہتی ہے, اگلے دن وہ ڈاکومنٹ آ جاتا تھا. اور کئی دفعہ ثاقب صاحب نے کہا یار یہ امپروو ہو رہی ہیں چیزیں, آپ امپروو کر کے دیتے ہیں. نہیں بخاری صاحب پھر کوئی چیز لے کے آ رہے ہیں. 13 سوالات تھے, اتنے ہی سادہ تھے, ہے نا, اور وہ سادگی کے اندر سادے کرو. قیوم صاحب ایک منٹ شوگر کے حوالے سے حسنان صاحب اس میں مطلب ہی از دا وٹنس کہ ترین صاحب واز سو کانفیڈنٹ اباؤٹ شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ کہ ان کا یہ خیال تھا کہ میرے تک یعنی کہ جو ہیٹ ہے وہ مجھ تک نہیں پہنچے گی, کہ کچھ چھوٹے موٹے لوگوں تک ضرور جائے گی لیکن مجھ تک نہیں پہنچے گی. یہ تو دیکھیں نا پرائم منسٹر کا فیئر لیکن بات ہے نا کہ اپنا قریب ترین شخص بھی جو ہے تھوڑا تو پرابلم ہوئے تو انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا. ایک ویلڈ پرابلم تو ہے نا کہ یہ تو اچھی بات ہے, پبلک انٹرسٹ کا ایشو تو بن گیا نا, کیونکہ لوگوں کو چینی نہیں مل رہی تھی اور مہنگی مل رہی تھی, اور اب بھی مہنگی مل رہی ہے. وہ تو بہت زیادہ مہنگی. اچھا چلے, آپ نے شوگر کی اتنی زیادہ چینی نہ ڈالیں کہ سارا پروگرام ہی میٹھا ہو جائے. تو حسنان صاحب جو انڈین جاسوس ہے کلبھوشن, جو کہ انڈیا کی دہشت گردی کا ثبوت ہے پاکستان کے پاس. اچھا پہلے ٹویٹ کا معاملہ ہے. اچھا وہ جو پرائم منسٹر نے آج ٹویٹ کی ہے کہ جی انہوں نے سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کی منظوری دے دی ہے, اٹارنی جنرل اور علی ظفر سے منظوری کے بعد. یہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد وزیر اعظم کی منظوری سے کب ہونا شروع ہوا ہے, اور یہ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ میرا تو خیال ہے کہ یہ سیدھی کنٹمپٹ نہیں, کنٹمپٹ تو ریڈیکیول جو بھی آپ کہیں, ظاہری بات ہے ان کے مخالف تو یہ بات کریں گے. لیکن کیا یہ 6 مہینے جب کووڈ اب تقریباً کمی ہوئی ہے, اب جو اس کی عمل درآمد شروع ہوا ہے, یہ تو سپرنٹینڈنٹ کا کام تھا کہ وہ جب ججمنٹ آئی تھی قاضی امین صاحب, اصل تو وہ ججمنٹ وہ تھی جو اطہر من اللہ صاحب کی تھی, جس کے بعد یہ بتا دوں میں آپ میں اس کا کیس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے, کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت پہ رہا کرنے کا حکم دیا تھا کہ کووڈ کی وجہ سے جیلوں میں جو لوگ انڈر ٹرائل ہیں ان کو ضمانت دی جائے. وہ پھر سپریم کورٹ کے اندر آ گئے, تو سپریم کورٹ نے خاصی اس پر برہمی کا اظہار کیا تھا. پھر اٹارنی جنرل آف پاکستان نے ایک سی ایم داخل کی تھی اور اس کے اندر کہا تھا کہ یہ 3 کیٹیگریز جو ہیں وہ ان کو ریلیف دیا جائے, جن کی 3 سال سے کم ہے, خواتین ہیں اور جوونائل ہیں, بچے وغیرہ, اور سیریس کرائم میں نہیں ہے, جو سیریس کرائم میں نہیں ہے. اس کے اوپر سپریم کورٹ نے, اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کچھ لوگ انڈر ٹرائل پرزنر کو چھوڑنے کے لیے ڈائریکشن دی تھی, اور اس کے حوالے سے میں نے ایک سنی دی تھی کہ گورنمنٹ از ان ہیپی. اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ جب کہا گیا کہ آپ کو بتا لیا گیا تھا, آپ بھی ساتھ سے ناصر کہ جی مطلب یہ, اور پھر وہی ہوا کہ نیاب گدری صاحب آپ چھوڑ دیں. پہلے رمضان چوہدری صاحب نے پٹیشن کرنی تھی, پھر وہ اویلیبل نہیں تھے لاہور میں, تو پھر نیاب گدری صاحب آئے. یہ اب چیزیں جب ناصر صاحب بک لکھیں گے تو وہ ساری چیزیں لکھیں گے کہ کس طرح ہوتی ہیں پٹیشنیں اور کیا ہوتے ہیں. تو وہ نیاب کہانی ہے اس کے پیچھے. اچھا وہ پٹیشن ہوئی,
اس کے بعد کہانی پھر وہ ہمارے ایک دوست ہیں وہ دیکھتے ہیں اور پھر وہ فون کر کے کہتے ہیں آپ باتیں بتاتے کیوں نہیں ہیں یار. بات دراصل ہے کہ بک خریدے گا کوئی نہیں نا, بک میں چاہتا ہوں بکے اور اچھی بکے. آپ کو پتا ہے کہ آج کل پاکستان میں تو یہ حالت ہے کہ جو بک خرید لکھی جاتی ہے اس کی وہ پائریٹ ایڈیشن آ جاتا ہے. تو یار ویسے بھی جو ہے نا ناصر صاحب بات یہ ہے کہ یار 184(3) کے اندر 500 روپے میں پٹیشن ڈالیں آپ اور دنا دن چاہے صدارتی نظام کے لیے عدالتوں کا وقت بھی ضائع کریں, قوم کا وقت بھی ضائع کریں, ایک نئی طرف بحث کے لگا دیں. یہ 184(3) کے رولز کیوں نہیں بنا دیتے کہ اگر جو ہے سوائے ہیبیس اور اس کے اور کمرشل اور کارپوریٹ یا اس قسم کی پیٹیشن جو لے کے آئے گا 184(3) کے اندر وہ 10 کروڑ روپے ہم پھر جرمانہ بھی کریں گے اگر وہ ہوگا. بنے نا کیا ہر بندہ. فارمر چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے زمانے سے ہی پاکستان بار کونسل کا اور بہت سارے لوگوں کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس پہ نمبر 1 تو ریویو ہونا چاہیے, مطلب اس پہ ایک اپیل کا رائٹ دینا چاہیے کیونکہ یہ فائنل ہوتا ہے. کیونکہ ایک دفعہ جو 184(3) پہ پٹیشن آ گئی اور سپریم کورٹ ہائیسٹ فورم ہے, اس کی بات کوئی اپیل نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا, مطلب اس کے کنٹرولز اور اس کے اوپر جو ہے اس میں بہت سارے ڈیسیجن ایسے ہو جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے جس کے پاکستان کو فائنینشلی بہت زیادہ نقصان ہوا, بہت سارے ایسے کیسز بھی آئے, تو ایک رائٹ آف اپیل ہونا ضروری ہے تاکہ ریکٹیفائی ہو جائے ایشو. وہ تو اسناد صاحب نے اسٹوری دیا ہے, وہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ کے لیے جو آئی تھی پیٹیشن, وہ تو اعتراض لگا کے واپس کر دیا. تو پناما میں بھی لگا تھا تو نواز شریف چھوڑ دیں آپ نے چیمبر میں جا کے کلیئر ہو جائے گی. اعتراض والا معاملہ نہیں ہے, لیکن بات اور اگلوں نے کہا ہے جو جنہوں نے پٹیشن انہوں نے کہا ہمارا پناما کو بھی رجسٹرار آفس نے غیر سنجیدہ جنہوں نے قیوم صاحب پٹیشن کی ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کام تھا صرف پٹیشن کرنا, چھوڑ دیں آپ چیز کو, ہو گیا نہیں ڈبیٹ شروع ہو گئی, معاملات ہو گئے. دیکھیں یہ چیز, لیکن میرا خیال ہے کہ میری کچھ اطلاعات نہیں ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں کوئی کندھا فراہم نہیں کرے گی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کو بہت ہو گیا 10 سالوں میں, بہت کئی دفعہ استعمال ہو یوز, سیدھی بات ہے کئی دفعہ ہو گئی ہیں. جب جائے آپ دیکھیں کہ 2009 کے بعد کیا ہوا NRO, پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کے ٹائم پہ کیا ہوا, سپریم کورٹ کو کس طرح استعمال سیکسفلی کیا گیا, لیکن اب نہیں ہو. چھوٹی سی بات, میں تو ویسے بھی چھوٹی سی بات کرتا ہوں, بڑی چھوٹی بات. وہ پچھلی دفعہ چھوٹا سا پیزا منگوا کے, وہ پیزا تو بڑا منگواتا ہے یار, میں نے آپ کی جیب دیکھی. ٹھیک ہے. وہ کریم صاحب میں نے جو پچھلے پروگرام میں ایک بات کی تھی کہ وہی فورسز جو مجھے کہہ رہی تھیں کہ جو پیناما کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ ہم دیکھیے گا پیناما میں ڈسکوالیفائی ہوگا پرائم منسٹر, آلدو وہ اقامہ میں ہوئے, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے گا پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ آئے گا. لیکن آج مجھے کچھ وائز ملی, دوسرے 2-3 لوگوں سے میری بات ہوئی, وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بظاہر جنہوں نے یہ موو کروایا ہے نا, اب دے ہیو لاسٹ انٹرسٹ آلسو. بسائڈ یہ کہ یہ کلیئر ہو گیا کہ سپریم کورٹ جو ہے نا, سپریم کورٹ از ناٹ انٹرسٹڈ. چل چڑی ہو, مطلب سپریم کورٹ سے یہ میسج آیا چل چڑی. اصل میں جو ہم بات کر رہے تھے وہ یہ کر رہے تھے کہ 6 مہینے بعد عمل درآمد ہو رہا ہے. ہاں وزیر اچھا اس میں درآمد کی منظوری دے دی ہے ابھی عمل درآمد ہوئے. اچھا مزے کی بات ہے اس میں جو کیٹیگری اٹارنی جنرل صاحب نے بتایا تھا, میرا خیال ہے کہ وہ لوگ بیل پہ رہا ہو گئے ہوں گے اس وقت, اب نئے آئے ہوں گے کیونکہ 3 سال سے کم والے جو تھے 5 مہینے, ہاں 5 مہینے, وہ کیٹیگری دیکھیں اس میں بہت کم لوگوں کو. یہ سپریم کورٹ کو پوچھنا چاہیے اٹارنی جنرل سے کل کہ بھائی ہماری ججمنٹ کے اوپر آپ نے 5 مہینے عمل ہی نہیں کیا تھا. مطلب اور میں حیران ہوں امپلیمنٹیشن والوں نے کوئی لکھے تھے خط وط نہیں, وہ عموماً ہوتا ہے وہاں ایک امپلیمنٹیشن برانچ سپریم کورٹ میں وہ خط لکھتی ہے سپرنٹینڈنٹ کو, جی آپ عمل درآمد کرائیں یہ وہ. لیکن اب 5 مہینے مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی کہ لاجک کہ آج وہ کس طرح ہوتا. تو یہ کہ وہ کہتے ہیں کوئی مزید اسٹیپ لیتے, اور ایک علی ظفر صاحب نے بڑا کام کیا جیل ریفارم کی, وہ یہ ایک رپورٹ مرتب کی, اس کی بنیاد پہ کوئی کرتے. اب وہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس میں بہت کم لوگ جو ہے نا, وہ اول تو وہ لوگ پہلے ہی چھوٹ گئے ہوں گے, انہوں نے رہا ہو گئے ہوں گے کیونکہ انہوں نے ان کی سزائیں بہت کم تھیں, اور بہت سے کم لوگ ہیں آپ کو انہوں نے بیل لے لی ہوگی, بہت کم لوگ ہوں گے کیونکہ یہ 6 مہینے بعد عمل درآمد کی منظوری ہے. اور میرا ذاتی خیال ہے اور پھر میرا کنسرن تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی یہ ٹویٹ پتہ نہیں کس نے لکھی ہے کہ اس کے اندر لکھا ہے کہ وزیر اعظم نے سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کی منظوری دے دی ہے. ناصر صاحب اب سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد وزیر اعظم کی منظوری سے مشروط ہوگا, یہ آپ مجھے کیا کرا رہے ہیں یار. آپ چینج ہو جاتا ہے کئی دفعہ. میرا ذاتی خیال ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب نے ان کو کہا ہوگا کہ آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے, کیونکہ یہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے جس کو آپ
صرف نظر نہیں کر سکتے. تو پرائم منسٹر نے اس کے بعد ٹویٹ کی ہوگی, اور آپ کو پتا ہے پرائم منسٹر چونکہ وہ لیگل مائنڈ نہیں ہے تو انہوں نے, یہ میرا اپنی اوپینین ہے, آپ اس سے نہ اتفاق کریں. نہیں سارے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی چاہیے نہیں اوکے یار ٹویٹ پہ تو خود ایک بندہ بیٹھا ہے دوسرے کے لیے. اس لیے تو علی ظفر صاحب کون سا کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈ کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے وہ ایڈوائزر ہیں, ٹاسک فورس ان کی بنائی ہے, اس کے وہ ہیں سربراہ, اور انہوں نے اس پہ کام. میرا کہنے کا مقصد کچھ اور ہے کہ ٹویٹ جب آپ کرتے ہیں تو آپ خود لکھتے ہیں, کسی ایڈوائزر سے نہیں لکھواتے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سنس ہی از ناٹ اے انوسینٹ مسٹیک صدقے جاواں. اور اس پہ اب آج ایسے مطلب اخبارات میں یا میڈیا پہ چل رہی ہیں, ٹکر چل رہے ہیں, وہ ایسے چل رہا ہے جیسے کوئی نئی چیز آئی ہے جس پہ کچھ ہو رہا ہے اور بڑا اس پہ امپیکٹ ہوگا. اب اس کا کوئی امپیکٹ نہیں. ہاں وہ فیصلہ اچھا جو اطہر منالہ صاحب نے دیا تھا, جس کو سپیریئر بار نے سپورٹ بھی کی تھی, اور اس کو سیٹسفائڈ کر دیا تھا. ویسے بھی ہائی کورٹ کو تو ٹھیک ٹھاک کلاسز جو ہے نا ابھی دیکھیں سندھ ہائی کورٹ کا وہ دیکھیں. ویسے یہ طریقہ دس از ناٹ اے گڈ نہیں لیکن قیوم صاحب کس نے کہا ہے کہ اب سندھ ہائی کورٹ کی جو اپوائنٹمنٹ والا معاملہ ہے, اب کیا آپ کا کیا خیال ہے وہ اس پہ ٹیک اپ نہ ہو سندھ ہائی کورٹ میں؟ اب جس طریقے سے اپوائنٹمنٹ یا جس طرح انہوں نے ہزاروں کی تعداد بندے سندھ ہائی کورٹ نے ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے ہزاروں کی تعداد میں وہ جو کیے تھے بندے, اس پہ کاغذ بنتا تھا کہ, اور وہ آپ کو یاد ہے جب ریمارکس آئے تھے کہ جی اس طرح بچاؤں کی طرف کر دیا گیا, یہ کوئی طریقہ ہے یہ جو معاملہ, تو تھوڑا سا یہ چیز ہے. وہ سارے معاملات اکٹھے ہوئے تھے, اور پھر آپ کو پتا ہے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں اور جو بینک نمبر 1 ہے, بینک نمبر 1 میں آپ نے دیکھا ہے کرپشن پہ ان کی بڑا ایون آپ نے دیکھا 20,000 پہ ٹریبونل, کل تو میں حیران کرپشن کے معاملے میں بہت اسٹرانگ ویو ہے. پریشان رہ گیا کہ وہ جو پاور ڈویژن کی سیکٹری کی رپورٹ تھی کے الیکٹرک کے اندر, وہاں پر تو وہ یہ تک کہہ گئے کہ ہی شوڈ بی ہینگڈ. اس کی ایسی رپورٹ نہیں, انہوں نے کہا تھا اچھا مروائے گا پھانسی دے دیں. لیکن بہرحال یہ ہے کہ کرپشن کو نہیں وہ چینا والی بات تھی اسکواڈ کے, وہ تھی اپنا میاں نواز شریف کی جو ہے وہ 5 ممبر بینچ کے سامنے میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر بیل لگی ہوئی تھی. آصف کھوسا صاحب بھی اس بینچ کے اندر شامل ہو گئے تھے, تو وہ ہو رہی تھی. تو موجودہ چیف جسٹس ہیں, یہ اس وقت بینچ کا حصہ تھے. تو جب خواجہ حارث آرگو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے چین کے اندر تو کرپشن پہ گولی مار دیتے ہیں. وہ فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 جج صاحبان ان کی طرف دیکھا, اور پھر جسٹس عاصم سے گزر گئے. نہیں ہمارے یہاں پہ بھائی ڈیو پروسیس آف لا ہے. نہیں وہ دیکھیے اس معاملے میں اس وقت جو عمران خان صاحب کی اپروچ ہے یا ہماری اعلی ہے کرپشن کے معاملے وہ سیم پیج, کرپشن میل ایڈمنسٹریشن چاہے وہ ایک ہی ہے. ہاں لیکن وہ یہ اب دیکھیں عمران خان صاحب کی بھی جو ڈلیوری ہے وہ بھی ہے, اور معذرت کے ساتھ عدلیہ کی بھی جو ڈلیوری ہے, ابھی تک وہ 20 ججز بھی نہیں لگا سکے لاہور ہائی کورٹ میں. وہ اتنا پھٹا بنا ہوا ہے, وہ آپ کو 45,000 کیس سپریم کورٹ کے. ایک بات بتائیں کہ الیکٹرک جو ہے وہ حکومت کا ویٹ کرے کہ وہ آئیں گے اور ان کی جو اسٹیشنز ہیں سب اسٹیشنز ہیں اس میں سے پانی نکالیں گے. یار کہ الیکٹرک کو پرائیویٹائز اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ سارا کچھ ہاتھ مطلب. اچھا ناصر صاحب کچھ پتہ ہے یہ کے الیکٹرک کا جو معاہدہ ہے سولو یہ جو اس کی مونوپلی ہے وہ کوئی ختم ہونے والی ہے؟ اس کی مجھے ڈیٹیلز نہیں معلوم, لیکن میں نے سنا کہ اس کی ایکسکلوسیوٹی ہے نا کہ جنریشن ایز ویل ایز سپلائی آف الیکٹریسٹی, اس کی جو ایکسکلوسیوٹی ہے کراچی اینڈ جو سبربز ہیں وہ ختم ہونے والی ہے. لیکن سپریم کورٹ نے کل جو آرڈر دیا ہے کہ سیکشن 26 آف نیپرا رولز میں یہ نیپرا کو یہ اتھارٹی ہے کہ وہ پبلک ہیئرنگ کر کے پبلک انٹرسٹ میں یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک آرگنائزیشن پرفارم نہیں کر رہی تو اس کے جو لائسنس میں جو اس کا ایکسکلوسیو رائٹ ہے وہ اس کو امینڈ کر سکتی ہے. یہ سپریم کورٹ نے کل ان کو آرڈر دیا ہے. لیکن میری کل ایک یعنی اس سے یہ ہو سکتا ہے پھر جو منسٹری آف واٹر اینڈ پاور وہ کے الیکٹرک کے بجائے ڈائریکٹلی 600 وہ ہے نا کتنی میگا واٹ کتنی ان کو کتنی جاتی ہے دیتے ہیں 650 میگا واٹ یہاں سے جاتی ہے. اور یہ کے الیکٹرک ان کو کہتے ہیں کہ وہ بھی نہیں بل بھی نہیں دے رہے ہیں, پیمنٹ بھی نہیں کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو, اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ منشی بنی ہوئی ہے اس کی کے الیکٹرک. کے الیکٹرک والے کہتے ہیں کہ ہمارے 3 ارب کے ڈیوز
کراچی میں بقایا جات. تو اب بات یہ ہے کہ جب آپ نے لیا تھا تو آپ کو دیکھنا تھا کہ الیکٹرک کے بہت یہ جو کل کا آرڈر ہے میرا خیال ہے اس کے بعد اب پرائیویٹ کمپنیز آئیں گی وہاں, اور میرا خیال ہے کہ بہت یہ جو بجلی کا مسئلہ ہے کافی حد تک ٹھیک ہو جائے گا. اللہ کرے یار کہ بجلی کا, پانی کا, سیوریج کا, یہ سارے مسئلے حل ہوں. ڈی ایچ اے بھی ڈوبا ہوا ہے, ڈی ایچ اے والے جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں. عمران خان ہو گیا. اچھا حسنات صاحب, کلبھوشن کے کیس کے حوالے سے لاسٹ ٹائم عدالت نے 1 مہینے کا وقت دیا تھا, انڈیا کو خط لکھا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو اب اطلاعات کیا ہیں؟ میری اطلاعات تو یہ ہیں کہ انہوں نے جو انڈین گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمارے اپنے وکیل آئیں گے, لیکن اس پہ جب اٹارنی جنرل آفس کی رائے مانگی گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ پاکستان میں کوئی غیر ملکی وکیل نہیں پیش ہو سکتا, پاکستان کا وکیل ہی پیش ہو سکتا. تو اب دیکھتے ہیں کل پھر میرا خیال شاید ایک اور موقع دیا جائے. بالکل میرا خیال ہے دیکھیں اب اس میں 3 رکنی بینچ ہے, 2 بجے کل سماعت ہونی ہے. 2 ممبر بینچ ہے. جسٹس حسن اورنگزیب تھے کل جو لاسٹ ٹائم جو ہوئی تھی ہیئرنگ, اس میں چیف جسٹس اطہر مین اللہ تھے اور جسٹس حسن اورنگزیب تھے. دیکھیں اب اس میں انڈین جو ہیں وہ ایک تو وہ یہ بھی کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ وہ پاکستان کے کچھ وکلاء سے بھی رابطہ کر رہے ہیں, اور وہ کوئی 1-2 وکلاء سے انہوں نے کیا بھی تو انہوں نے انکار کر دیا کہ جی نہیں ہم مدد کی. تو اب یہ ہے کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے, کل رپورٹ کیا آتی ہے. پھر مجھے جو لگتا ہے کہ وہ یہی ہے کہ انڈیا کا جو پورا ہے نا وہ یہ ہے کہ جی کسی طریقے سے ہم آئی سی جی میں دوبارہ جائیں. پاکستان کہ ہم اس طرح کیس کو کریں کہ تاکہ وہ آئی سی جی میں آئی سی جی کی دوبارہ جسٹس کا آرڈر ہے وہ اس طرح سے امپلیمنٹ ہو. اور میرے خیال ہے یہ اچھی اسٹریٹجی اس دفعہ تھی کہ جو خود پٹیشن کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور اس طریقے سے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ڈائریکشن پاس کی. اب وہ امائکس بھی اس میں 3 ہیں. دیکھیں مخدوم علی خان صاحب, حامد خان اور منٹو صاحب ہیں. لیکن حسنات صاحب یہ بھی تو ہے نا, پتہ نہیں پھر یہ رپورٹ بھی کر سکیں گے آپ کے نہیں, یہ بھی تو قدغن لگے گی نا. آپ کو یاد ہے لاسٹ ٹائم یہی ہوا تھا کہ وہ پھر اٹارنی جنرل آفس جو ہے وہ لیٹر جاری کرے گا. نہیں یہ طرح تھا. جی اس طرح کی بات ہوئی. لیکن کریم صاحب بہرحال ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اب یہ دیکھیں یہ تو ابھی کہنا بہت مشکل ہے کہ اس کی ہیئرنگ کا کیا پروسیس ہوگا, لیکن ایک بات ہے کہ ہمارا رائٹ تو ہے, اور ہم میرا خیال ہے کہ ہمیں بھائی جان انڈیا کی دہشت گردی کا ثبوت ہے جو پاکستان کے پاس ہے. آپ نے کلبھوشن کی شکل دکھاتے نا, ان کی ہوائیاں اڑتی ہیں کہ ان کا ایک سرونگ کمانڈر جو ہے وہ پاکستان کے اندر, بلوچستان کے اندر کس طرح سے دہشت گردی کی بات نہیں کرنے دی نا, میری پوری بات سن. میں جذباتی ہو جاتا ہوں جب آپ میرے جب کلبھوشن کو اپیئر ہونا پڑے گا نا تو اس کے بڑے فائدے ہیں. پوری دنیا دیکھے گی کہ ڈیو پروسیس آف لا ہو رہا ہے, اور آئی سی جی کا کیس, انڈیا کا جو کیس ہے آئی سی جی میں اگر وہ جانا چاہتا ہے وہ کیس ویک ہوتا ہے کیونکہ ہم سارے پروسیجرز کر رہے ہیں. ہاں لیکن دیکھیں ہمارا جو رول ہے, جو ہمارا رائٹ ہے, جو ہمارے لاز کہتے ہیں, ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں باہر کا لائر نہیں آ سکتا. بہت شکریہ آپ کا ناصر اقبال صاحب, حسنات ملک صاحب. چلیں اب آپ بانٹ دیں پیزا. پاکستان کی عدالت میں ہونے والے جو اہم مقدمات تھے وہ ناصر صاحب نے پیزا منگوا کے اور پیزا کھاتے ہوئے آپ تک پہنچائے ہیں. تو آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا, شرح دستور سے اس پہ اس کا فیڈ بیک جو ہے وہ آپ ضرور دیجیے گا. اللہ نگہبان.